اسی طرح آقا کریم نے اور صحابہ کے بارے میں فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی حضور نے فرمایا کہ صدیق تو میرا بھائی ہے۔ تو کیا ہے کہ صدیق دینی بھائی ہیں اور حضرت علی شیر خدا حضور کے نسبی بھائی ہیں، الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ تو اسی طرح یہاں بھی الگ فضیلتیں، حضرت علی کی الگ فضیلت ہے، حضرت عمر بن خطاب کی الگ فضیلت ہے۔ اور رہی یہ بات تو اس نے اس حدیث کے بارے میں یہ کہا کہ یہ من گھڑت حدیث ہے، یہ کل میں نے بھی بیان کی تھی، یہ سیاستہ کی حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں سیاستہ کی کتاب میں نقل کیا، اور سیاستہ کی ساری حدیثیں صحیح حدیثیں ہوتی ہیں۔ ان کو سیاستہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ اور پھر آج 1450 سال گزر گئے، بڑے بڑے امام بھی آئے، بڑے بڑے محدث آئے، بڑے بڑے مفسر آئے، تابعین کے امام زہری جیسی شخصیات بھی آئیں، پھر حضرت علی شیر خدا کے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ حسن بصری جیسی شخصیات بھی آئیں، لیکن آج تک کسی نے اس حدیث کو من گھڑت حدیث نہیں کہا۔ لیکن آج 1450 سال بعد 1 کروڑ تمہیں کو یہ پتا چلا کہ یہ حدیث من گھڑت حدیث ہے۔ جن اتنے امام آئے، جلیل القدر امام تابعین بھی آئے، انہوں نے کسی شخصیت نے اس حدیث کو من گھڑت نہیں کہا۔ لیکن آج 1450 سال بعد وہ شخص جس کی ویلیو 2 پیسے بھی نہیں ہے، وہ اس حدیث کو کہتا ہے کہ یہ من گھڑت حدیث ہے۔ کیا صرف حضرت فاروق اعظم کی شان کو چھپانے کے لیے؟ مگر اس نادان کو یہ پتا نہیں ہے کہ فاروق اعظم کی فضیلت میں صرف یہ ایک حدیث نہیں ہے کہ جس کا انکار کر کے وہ خلیفہ ثانی کی شان کو چھپا لیں گے۔ حدیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، پڑھے تو پتہ چلے گی۔ یہی ترمذی شریف میں حضرت ابو ذر غفاری سے بھی نقل ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی نقل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پہ بھی حق جاری کیا ہے، عمر کے دل پہ بھی حق جاری کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے، صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ میرے حضور نے فرمایا عمر کے دل میں بھی اللہ نے حق جاری فرمایا، عمر کی زبان پہ بھی حق جاری فرمایا، یعنی عمر کا سوچنا بھی حق ہے، عمر کا بولنا بھی حق ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی عمر کی سوچ بھی حق ہے، عمر کی بات بھی کیا حق ہے۔ تو جس شخصیت کی بات بھی حق ہو، جس کا سننا بھی حق ہو، وہ خود حق نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ حدیث جو میں نے آپ کو سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ سے سنائی ہے، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ یعنی امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کی ہے، امام مسلم نے صحیح مسلم نقل کیا۔ آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں کہ متفق علیہ حدیث وہ ہوتی ہے جو سب سے اونچے درجے کی حدیث ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کے بعد سب سے جو اونچا درجہ ہوتا ہے وہ متفق علیہ حدیث کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت میں پہلی امتوں کے محدثین میں سے کوئی محدث ہوتا تو عمر بن خطاب ہے، اور محدث اس کو کہتا ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے، جس کے دل پہ اللہ کی طرف سے کیا کیا جاتا ہے؟ الہام کیا جاتا ہے، اسے محدث کہتے ہیں۔ اور آقا کریم نے فرمایا کہ وہ محدث عمر بن خطاب ہے۔ اور پھر اس شخص نے یہ حضرت فاروق اعظم کی فضیلت کو چھپانے کے لیے، اور اس نے حضرت مولا علی کو حضرت فاروق اعظم پہ فضیلت دینا چاہی، جس کے لیے اس نے یہ کہا کہ حضور اگر آپ کا مولا علی کا یہ نہ فرماتے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اگر حضرت فاروق اعظم کے لیے یہ فرمایا ہوتا تو آئیے حضرت علی شیر خدا خود کیا فرماتے ہیں۔ آپ کو پتا چلا کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکر عمر پہ فضیلت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر عمر پہ افضل ہوں، تو راوی کہتے ہیں مولا علی منبر پہ جلوہ فرما ہوئے، منبر پہ جلوہ فرما ہو گیا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس نے آپ نے فرمایا لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلدت حد المفتری، آپ نے فرمایا جو شخص مجھے ابو بکر عمر پہ فضیلت دے گا اس کو میں 80 کوڑے لگاؤں گا، اس کو میں مفتری والی حد لگاؤں گا، اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا، جو مجھے شخص جو کہے گا کہ میں ابو بکر سے یا عمر سے کیا ہوں افضل ہوں۔ اور ایک مقام میں یہ بھی ترمذی کی حدیث، یہ بھی صحیح حدیث، ابھی تک جتنی حدیثیں میں نے بیان کی ساری کی ساری صحیح حدیثیں سیاستہ سے میں نے بیان کی ہیں۔ یہ مولا علی خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آقا کریم کے ساتھ تھا، حضور نے دور سے دیکھا کہ ابو بکر عمر آ رہے ہیں، تو میرے حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ سارے جنت والے جتنے بزرگ جنت میں ہوگا، جتنے بوڑھے، یہ اس دنیا میں جتنے بزرگی کی حالت میں بڑھاپے کی حالت میں وفات پائیں گے اور وہ جنت میں جائیں گے، تو وہ جتنے بوڑھے جنتی ہوں گے نبیوں اور رسولوں کے سوا ان سب کے ابو بکر عمر سردار ہوں گے۔ یہ حضرت علی شیر خدا خود فرما رہے ہیں
جنتی جو جوان ہوں گے نا، جو جوانی کی حالت میں اس دنیا سے گئے، ان کے سردار تو امام حسن و حسین ہوں گے نا، لیکن جو بڑھاپے کی حالت میں گئے ان کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے۔ اور یہ بیان فرمانے والے میرے حضور ہیں، یہ لوگوں کو بتانے والے خود حضرت علی شیر خدا ہیں۔ اور پھر اگلی بات آپ کو بتاؤں جو آج تک آپ کو کسی نے بتائی ہوگی، لوگ نہیں بتاتے، ان لوگوں کی اپنی کتابوں میں ہے۔ جلاء العیون اٹھا کے دیکھیں اپنی کتاب، جلاء العیون کتاب کا نام بتا دوں، حضرت مولا علی شیر خدا نے سیدہ پاک کے وصال کے بعد جو شادیاں کی تھی، ان میں سے جو آپ کی اولاد آئی، ان بیٹوں میں سے آپ نے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے، سبحان اللہ، اور ایک بیٹے کا نام عمر بھی رکھا ہے، سبحان اللہ، ایک بیٹے کا نام عثمان بھی رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ جلاء العیون میں نے کتاب بتا دی ہے، اٹھا کے دیکھ لے جا کے۔ تو کیا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنے یاروں کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں، کیونکہ بار بار یہ یاروں کے نام زبان میں بھی آتے رہے، کانوں میں بھی پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت عمر میں خطاب کے ساتھ آپ کی محبت، آپ نے اپنی پیاری صاحبزادی سیدہ خاتون جنت کی بیٹی سیدہ پاک کے بطن پاک سے پیدا کی ہوئی جنی ہوئی حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عمر بن خطاب سے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا حوالہ بھی لے کے جاؤ، بخاری شریف میں موجود ہے، جو حدیث کی سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب بخاری میں بھی ہے اور ان کی کتاب میں بھی ہے، جو ان کی اقدم اور اعلیٰ کتاب ہے کافی۔ کافی میں بھی یہ موجود ہے کہ حضرت مولا علی نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ کیا۔ تو یہ کیسی محبت ہے آپ کو خلفائے ثلاثہ کے ساتھ۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ خلفائے ثلاثہ میں سے کسی ایک پیارے کو بھی تکلیف دے کے وہ حضرت علی کو راضی کر لے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے خود پہلے فیصلہ سنا دیا کہ جو مجھے ابو بکر عمر پہ فضیلت بھی دے گا اس کو میں 80 کوڑے لگاؤں گا، اس کو نصری والی حد لگاؤں گا۔ تو کیا ہے، علی کو راضی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ابو بکر کو راضی کرو، عمر کو بھی راضی کرو، عثمان کو بھی راضی کرو، علی راضی